الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کا یہ ہمارا دوسرا حلقہ ہے۔ پہلے حلقے میں ہم نے فقہ کی فضیلت پر بات کی اور ساتھ ہی فقہ حنفی کا فقہی سلسلہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پر پورا ہوتا ہے، اس سلسلے کو ہم نے جانا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حماد تھے، ان کے استاذ ابراہیم نخعی تھے، ان کے استاذ علقمہ تھے اور ان کے استاذ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج کے سبق میں فقہ حنفی کے سرخیل، فقہ حنفی کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور آپ کی شان کے بارے میں پڑھیں گے، اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں اس سے شوق اور ترغیب ملے گی، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح علم دین میں، اپنی عبادت میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس کا شوق ہوگا کہ ہم بھی اسی طرح اپنے دنیاوی معاملات کو دوسرے درجے کی حیثیت دے سکیں اور دین کے معاملے کو پہلے درجے کی حیثیت دے سکیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کا 70% یا اس سے زیادہ طبقہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ مقلد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی قرآن اور سنت کی تشریحات کو قبول کرتی ہے امت، اور ان کی تشریح پر اعتماد کرتی ہے۔ انہوں نے جس آیت کا، جس حدیث کا جو مطلب سمجھا اور اس سے شریعت کے جو مسئلے بتائے، تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا طبقہ جس امام کے فتووں پر عمل کرتا ہے وہ یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے یہ دلیل بہت کافی دلیل ہے۔ آج کے اس درس میں، آج کی اس نشست میں ہم جائزہ یہ لیں گے کہ حضرت کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی اور یہ جو عالمگیریت عطا فرمائی کہ دنیا کے تمام ملکوں، تمام خطوں، تمام بر اعظموں میں آپ کے مقلدین کی تعداد نسبتاً دوسرے اماموں کے مقلدین سے الحمدللہ زیادہ ہے، تو اس قبولیت اور مقبولیت میں حضرت امام صاحب کی اپنی کیا کاوش، کیا ایفرٹ اور کیا جد و جہد ہے، تاکہ اس سے ہمیں رہنمائی ملے اور ہمیں یہ شوق ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ محنت، ہمت دکھانے والے ہوں، مشقت، جد و جہد سے ڈرنے اور چھپنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابرین سے، اللہ تعالی ہمیں ائمہ کرام سے وہ محبت عطا فرمائے کہ جو محبت ہمیں اللہ اور رسول کے قریب کر دے، اور ان کی اتباع میں اللہ تعالی ہمیں مضبوط فرما دے۔ یہاں پر چند واقعات ہیں جن سے حضرت امام صاحب کی جلالت شان، زہد، تقوی، عبادت کے اندر جاں فشانی اور راتوں کو جاگنے اور مسلسل عبادت میں گزارنے اور سارا دن علم دین کی نشر و اشاعت، دین کے سیکھنے سکھانے کے واقعات پر مشتمل
تھوڑا سا یہ مواد ہے، اس کو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرزبان نامی ایک افغانی سمجھ لیں، یہ سارا جو ایریا تھا، ابھی تو چھوٹے چھوٹے ملک بن چکے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، تو اس زمانے میں یہ سب ایک ہی ملک کہلاتا تھا، ماوراء النہر کہلاتا تھا۔ یہاں دریائے جیحون ہے، اس دریا کے پیچھے کا علاقہ وہ سارا عربوں کی طرف سے جو پیچھے کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ تو مرزبان نام کا ایک شخص حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ افغانی ہے سمجھو، اور وہ مسلمان ہو کر اپنے علاقے میں رہتا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آ جاتا ہے۔ تو اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو یہ کوفہ میں یہ فیملی منتقل ہو جاتی ہے، مرزبان کے بیٹے وغیرہ یہ لوگ کوفہ میں آ جاتے ہیں، اور ان کا کپڑے کا کاروبار ہے، اور ان کا ایک بچہ ہے نعمان، یہی جو بعد میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں جانے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے دارالخلافہ کو، سرکاری دفتر کو منتقل کر دیا تھا کوفہ میں، اور وجہ اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی تھی کہ فتنے فساد شروع ہو گئے تھے، مارا ماری ہنگامے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سے بہت زیادہ قتل و غارت کا خطرہ رہتا تھا ہر وقت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ اب مدینہ میں دفتر نہیں ہوگا سرکاری، اور یہ دارالخلافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مدینہ میں ہم اس کو رکھیں گے تو جو بھی بغاوتیں، لڑائیاں، حملے، اٹیکس ہوں گے، جو بھی نعرے بازی یا جلوس اندازی ہوگی، وہ روضہ مطہرہ کے آس پاس یا نبی پاک علیہ السلام کے مقدس شہر میں ہوگی، جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے احترام کو بچانے کی خاطر اپنا دفتر، اپنا دارالخلافہ وہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ لے جاتے ہیں۔ جب یہ عرض کر دیا کہ فتنوں کی شروعات ہو چکی تھی حضرت عثمان کی شہادت سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تقریباً سارا ہی زمانہ بڑی مارا ماری میں گزرا ہے، فتنے فسادات ہر طرف سے اٹھ رہے تھے، اور حضرت کی ساری خلافت کا دور انہی کی سرکوبی میں گزرا ہے، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ لوگوں میں بہت زیادہ بحث مباحثے اور مجادلے اور مناظرے کرنے کی عادتیں پڑ گئی تھی۔ آج کل لوگ جیسے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے یہ کر دیا، صدر نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، یا امریکہ نے یہ کر دیا، چائنا نے یہ کر دیا۔ تو اس زمانے میں لوگ جو مختلف الگ الگ قسم کے نظریات جنم لے چکے تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، قدریہ تھے، مختلف اس طرح کے تنظیمیں بن گئی تھی، اور ان کا آپس کا جو فرق تھا وہ عقیدے کا فرق تھا۔ خوارج تھے تو عقیدے کا فرق تھا۔ تو جہاں بھی دو بندے بیٹھتے، چونکہ دین کا علم اس معاشرے کی بنیادی اساس تھی، اور سب لوگ دین کے علم کو حاصل کرتے تھے ماں کی گود سے ہی، تو عقائد اور نظریات کو بہت اچھی طرح جاننے والے لوگ تھے۔ تو اکثر لوگ جب بھی دو بندے کہیں بیٹھتے وہ مناظرہ شروع کر دیتے، بھئی خوارج صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، معتزلہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، جہمیہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، فلاں تنظیم والے، فلاں نظریے والے غلط کہتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں۔ تو اثر یہ ہوا کہ سارے ہی معاشرے میں لوگ مناظر بن چکے تھے۔ all of them were like debaters، وہ ڈیبیٹ کرنے والے تھے۔ بھائی دو بندے بیٹھ جاتے، وہ کہتے کہ نہیں بھائی ان کی بات اس لیے غلط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، دوسرا کہتا تمہاری دلیل کا توڑ یہ ہے، پہلا پھر اس کے توڑ کا توڑ نکال لیتا، اور بس یہی مناظرے ہوتے رہتے تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے معاشرے میں ہوش سنبھالا ہے جہاں یہ مناظرے زوروں پر ہوتے تھے،
اور حضرت کے جو بڑوں کا کاروبار تھا وہ کپڑے کا کاروبار تھا، تو مارکیٹ میں ان کی کپڑے کی ترتیب تھی، جو بھی دکان وغیرہ جیسی بھی تھی، تو حضرت وہاں پر لڑک پن میں وہاں پر وقت دیا کرتے تھے۔ 15-16 سال کی عمر میں حج پہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو آج کل تو حج ہوتا ہے 40 دن کا، 35 دن کا پیکیج ہوتا ہے، اس زمانے میں جانے میں بھی 2-4 مہینے لگتے تھے، واپس آنے میں بھی 2-4 مہینے لگتے تھے۔ تو 2-4 مہینے کا راستہ ہو تو بندہ 40 دن تو نہیں رہے گا نا پھر وہاں، تو پھر وہاں لوگ رہتے تھے مہینوں سالوں مکہ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو پھر جو وہاں جاتے تو علم حاصل کرتے وہاں جا کر۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی کی عمر میں مکہ مدینہ میں علم حاصل کیا، اور اسی سفر کے دوران حضرت نے صحابہ کرام کی زیارتیں بھی کی، جو صحابہ کرام حج پہ آئے ہوتے تھے، اور بہرحال کوفہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اور ایک امام تھے الشعبی، عامر شعبی یا ابو عامر شعبی، یہ ایک امام تھے، فقیہ تھے۔ ایک دن یہ بازار میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جس میں ہر عمر کے افراد ہیں، اور وہ کسی معاشرتی مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس مسئلے پر آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ یوں ٹھیک بات ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں یوں ہے ٹھیک بات۔ تو جس کی دکان پر وہ بندے جمع تھے، وہ دکان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی دکان تھی، اور یہ لڑکا ابھی ان لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، دکان والا۔ اور یہ لڑکا جب بات کرتا ہے تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب لاجواب ہو جاتے ہیں، اور یہ جو بات ان کو سمجھانا چاہتا ہے سمجھانے میں پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو کوئی شخص اس کی بات پر اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کے اعتراض کا ایسا جواب دیتا ہے کہ بالکل ہر طرح سے اعتراض کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی میرا صحیح جواب آ گیا۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی دلچسپی بڑھ گئی کہ یار یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، اور یہ مختلف عمر کے بڑے چھوٹے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کی بات کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو بات یہ سمجھاتا ہے ایسی سمجھاتا ہے کہ لوگوں کو مانے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ تو انہوں نے انتظار کیا، جب ان کی بات چیت ذرا تھمی تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا تعارف کرایا کہ میں شعبی ہوں، مشہور عالم تھے وہاں کے، اور کہا کہ بھئی میں نے تمہارا یہ معاملہ دیکھا اور میں نے تمہیں بہت باصلاحیت پایا، تم تو بڑے باصلاحیت نوجوان ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی اچھی صلاحیت دی ہے، تو تم اس اچھی صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ میرے محترم ساتھیوں، یہ آپ کی کہانی ہے، آپ کی کہانی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کا علم سیکھنا شروع کرتے ہیں چھوٹی عمر سے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں جا کر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ اپنی صلاحیت کو دین کے علم کے لیے اور دین کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے، اور دین میں کیوں نہیں ترقی کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر میں ایسا کروں جو آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، تم حماد ابن سلمہ کے پاس جاؤ، حماد کے پاس جاؤ، وہ بڑے عالم ہیں، اور ان سے جا کے سیکھو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو دکاندار ہوں، کپڑا بیچتا ہوں، اور میری نیت اور ارادہ ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، تو آپ مجھے اجازت دیجیے اور اپنے شاگردوں میں مجھے بٹھا لیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم صبح جلدی آ جائے کرو، اور اپنی دکانداری شروع ہونے سے پہلے کچھ سمجھ کے پڑھ کے چلے جایا کرو۔ تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اب حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے، اور آ کر جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے جزوی سا وقت تھا، اس میں تھوڑا سا سیکھتے اور تھوڑا سا سیکھ کر پھر چلے جاتے اپنا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حماد کو رحمۃ اللہ علیہ یہ احساس ہوا کہ یہ نوجوان ہم سے ایک آیت یا ایک حدیث اور اس سے جڑا مسئلہ سیکھ کر جاتا ہے، اور پھر جب یہ دوبارہ آتا ہے تو یہ سوال جواب کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسی آیت اسی حدیث سے 5, 10, 15 مسئلے اور سیکھ لیے ہوتے ہیں خود ہی غور کر کے کہ اچھا اس آیت سے تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے، اس حدیث سے تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔
تو حماد جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی صلاحیت سے، اور فرمائے کہ بھئی تم اپنا کاروبار کا ٹائم کم کر دو اور تم دین کا علم سیکھنے کا ٹائم اپنا بڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو، ان کی اس محنت کو، اور سب سے بڑھ کر علم دین کی جو اہمیت ان کی نظر میں تھی اس کو اللہ نے قبول فرمایا، اور آج وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے مسعر ابن کدام۔ پہلا واقعہ انہوں نے بتایا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا کہ ایک استاذ ہیں جو طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تو میں ان کی مسجد میں آ گیا اور میں نے جو ہے ان کو جانچنا، چیک کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ کیسے استاذ ہیں۔ فجر کی نماز میں نے ان کے ساتھ پڑھی۔ فجر کے بعد وہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو دین کا علم سکھانے لگے، اور وہ دین کے مسائل بیان کرتے چلے گئے، اور لوگ جڑتے رہے، کچھ اٹھ کے جاتے رہے، کچھ مزید آ کے بیٹھتے رہے، کچھ اٹھ کے جاتے رہے، کچھ مزید آ کے بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، حضرت نے ظہر کی تیاری کی، ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کے بعد دوبارہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور حضرت نے دین کے مسائل، قرآن سنت بیان کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد لوگوں نے دوبارہ ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ مغرب کے بعد لوگوں نے دوبارہ ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت اپنے گھر چلے گئے۔ مسعر ابن کدام کہتے ہیں کہ میں حیران کہ اس بندے نے اپنا پورا دن پڑھائی میں لگا دیا، پورا دن، اور میری دلچسپی اور میرا تجسس اور جاسوسی کی جو رگ تھی وہ اور پھڑک اٹھی۔ میں نے کہا کہ میں آج نظر رکھوں گا کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ سارا دن تو انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزار دیا، اب رات کو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے ان پہ نظر رکھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب مسجد میں سے رش کم ہو گیا تو امام صاحب دوبارہ مسجد میں آ گئے، اور فانتصب للصلاۃ، نماز کے لیے کسی پلر کی طرح جم کے کھڑے ہو گئے۔ رات کی جو عبادت ہوتی ہے نوافل، اس کے لیے کسی پلر کی طرح جم کے کھڑے ہو گئے، اور وہ نماز میں مصروف رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب صبح ہوئی، جب فجر کا ٹائم داخل ہوا تو حضرت مسجد سے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اب نمازی آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ہم پہلے آ گئے، ابو حنیفہ بعد میں آ رہے ہیں، حالانکہ ابو حنیفہ پوری رات مسجد میں ہی تھے۔ اور وہ گھر چلے گئے۔ گھر جا کر واپس جب نماز کے لیے آئے تو تازہ کپڑے پہن کر آئے تھے، کپڑے بدل کر آئے تھے، اور نماز فجر کی پڑھی، اور فجر کے بعد لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور آج کا پورا دن بھی پہلے والے دن کی طرح ہوا۔ اصل میں یہ پہلا دن تو مسعر کا تھا، حضرت امام حنیفہ کا تو پہلا دن نہیں تھا، ان کا تو پتہ نہیں کب سے سلسلہ چل رہا ہے۔ مسعر نے پہلے دن کل دیکھا تھا، اور آج دوسرے دن بھی دیکھا، بالکل وہی سین ہوا۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد گھر جاتے ہیں، جب مسجد سے رش ختم ہو جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں، واپس مسجد میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر جب فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے گھر چلے جاتے ہیں، نہا دھو کے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ اور یہ نہانے دھونے کا لفظ تو میں نے بولا ہے، یہاں اتنا ہے کہ کپڑے، تازہ کپڑے پہن کر آئے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھی۔ اب یہ تیسرا دن شروع ہو گیا، اور تیسرے دن بھی وہی ہوا، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء۔ مسعر ابن کدام کہتے ہیں کہ پہلے دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کو شک ہو گیا ہو کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے چیک کرنے آیا ہے کہ میں کیسا عالم ہوں یا کیسا عبادت گزار ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زیادہ ہمت دکھائی ہو اور سارے دن کی تھکن کے باوجود رات بھر عبادت بھی کر لی ہو۔ پھر جب دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا
تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں انسان کچھ ایسے مضبوط بھی ہوتے ہیں کہ 2 دن اور 2 راتیں نہ سوئیں نہ آرام کریں اور ایسا کر لیں، تو پھر میں 1 دن اور دیکھوں گا۔ تو تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے بعد مصر ابن کدام کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم کھا لی، میں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں ان کے ساتھ چپک کے رہوں گا، ہمیشہ ان کی مسجد میں رہوں گا، ہمیشہ ان کی شاگردی میں رہوں گا، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہوں گا، جب تک کہ یہ فوت نہ ہو جائیں یا میں فوت نہ ہو جاؤں۔ ان کے دل پہ ایسا ان کی عظمت بیٹھی اور ایسا وقار اور احترام چھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بس اب میں دنیا میں کسی اور عالم کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ کیا انسان ہے بھائی، پورا دن بھی آرام نہیں ہے، رات بھی آرام نہیں، پڑھنے پڑھانے اور عبادت کے گرد ہی ساری زندگی گھوم رہی ہے۔ ابن معاذ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مصر ابن کدام بھی کمال کے آدمی نکلے، مصر ابن کدام بھی کمال کے آدمی نکلے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ہی پھر ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ ایک دن سجدے کی حالت میں امام صاحب کی مسجد کے اندر ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ مصر ابن کدام نے اپنی قسم پوری کر دی کہ میں مرنے تک انہی استاذ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی اور ان کے تمام شاگردوں پر بھی، خصوصاً حضرت مصر ابن کدام رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو عزیز طلبہ، علم اس طرح حاصل ہوتا ہے، علم اس طرح حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو جس لیول کی، جس درجے کی قربانی دے کر آتا ہے، اللہ رب العزت اسی درجے کا اس کو قبولیت اور مقبولیت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ حفص بن غیاث ایک شاگرد تھے، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن پوچھ لیا کہ استاد جی یہ تو ناممکن لگتا ہے ہمیں، آپ پورا دن پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت میں اور پوری رات عبادت میں، کیسے؟ ممکن نہیں ہے۔ بندہ 2 دن 3 دن 4 دن کرے گا، اس کے بعد بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا بھائی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے، سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اگر کھانا پینا نہ ملے تو وہ اتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک ایوریج بندہ جو ہے وہ 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے کھانے پینے کے بغیر، اور مضبوط اعصاب کا بندہ اس سے بھی زیادہ، کمزور ہوگا تو شاید 5 دن۔ تو یہ لیکن کہا کہ اگر سونے نہ دو کسی کو، بالکل 1 منٹ بھی سونے نہ دو، تو وہ بھوکے پیاسے رکھے گئے قیدیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ جلدی مر گئے جن کو سونے نہیں دیا گیا۔ تو حفص بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے، کیا راز ہے؟ آپ دن بھر پڑھنے پڑھانے میں اور رات بھر عبادت میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایک خاص طریقے پر دعائیں مانگی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی اللہ کے ناموں کی حروف تہجی والی ترتیب بنا کر۔ اب یہ بڑے مشکل سی بات ہے، یہ حروف تہجی کی ترتیب بنا کر اللہ کے ناموں کو پکار کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اور ان دعاؤں میں نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں 24 گھنٹے تیری رضا خوشنودی والے کاموں میں لگا رہوں اور لگ سکوں، جو کہ عام طور پر انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ انسان کو ضرور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ناموں کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق پکار کر انہوں نے اللہ سے یہ دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما دے، اتنا حوصلہ عطا فرما دے کہ میں 24 گھنٹے تیری طاعت اور فرما برداری اور تیری خوشنودی میں لگا رہوں، اور میں اس میں بے بس نہ ہو جاؤں اور میں اس میں تھکوں یا بیمار نہ ہو جاؤں، بلکہ میں اس میں لگا رہوں۔ تو مقدمہ غزنویہ نام کی ایک کتاب ہے، اس میں امام صاحب کی وہ دعا پوری مذکور ہے کہ وہ ناموں کی حروف تہجی والی ترتیب کیسی تھی، کیا تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی
اپنی بارگاہ میں ایسی ایسی دعائیں مانگنے کا شوق عطا فرمائے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے. جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ پھر اللہ سے اپنے انوکھے انداز بنا کر دعائیں مانگتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے عجیب انداز سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جو حروف مقطعات ہیں قرآن کریم کے، ان حروف مقطعات کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے. تو بھئی جس کو دعائیں مانگنے کا چسکا لگ جاتا ہے وہ پھر اس کو اللہ انداز بھی سکھا دیتا ہے کہ کیسے راز و نیاز کرنی ہے. امام سیوطی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے غالباً، لیکن انہوں نے تعریفیں لکھی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی. کہتے ہیں کہ حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے مسعر ابن کدام کو سنا. یہ وہی مسعر ابن کدام ہے جن کا پیچھے گزرا ابھی. مسعر ابن کدام کو سنا کہ میں شروع میں ایک مرتبہ کوفے کی مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہی رات والی نماز، عشاء کے بعد والی اکیلے والی نماز. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کی قراءت سننے کے لیے قریب ہو گیا کہ وہ کیا قرآن پڑھ رہا ہے. تو میں سنتا رہا یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھتا قرآن کریم کی ایک منزل جو کہ قرآن کریم کا 7واں حصہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا قرآن کریم کو تقسیم کیا گیا ہے 7 منزلوں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، بات لمبی ہو جائے گی، ان کا واقعہ کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے. وہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے رات کو نماز میں. تو کسی نے شکایت لگا دی نبی پاک علیہ السلام کو کہ اللہ کے رسول یہ روز پورا قرآن پڑھتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو بلایا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی. فرمایا کہ نہیں کیا کرو. اس لیے نہیں کیا کرو کہ بندہ وہ کام کرے جو ہمیشہ کر سکے. تو یہ تو بڑا بھاری کام تم نے اٹھایا ہے، تو اتنا بھاری کام تم پھر ساری زندگی نہیں کر سکو گے ہر رات میں پورا قرآن. تو انہوں نے کہا اچھا حضرت میں 2 راتوں میں قرآن پڑھ لیا کروں. حضرت نے فرمایا نہیں، اور آسان کرو. 3 راتوں میں؟ فرمایا نہیں، اور آسان کرو. 4 میں، 5 میں، 6 میں، 7 میں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے 7 راتوں میں قرآن ختم کیا کرو. تو وہ صحابی پھر تو وہاں سے یہ 7 منزلیں ہماری جو قرآن پاک کے نسخے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی منزل ہے. تو کہا کہ وہ پہلی منزل انہوں نے پوری کی. تو مسعر ابن کدام کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بندہ ابھی رکوع کرے گا، نہیں کیا. آدھا قرآن پڑھ لیا. میں نے کہا ابھی رکوع کرے گا، نہیں کیا. 2 ثلث 2 تہائی پڑھ لیا. میں نے کہا ابھی رکوع کرے گا، نہیں کیا. اور یہاں تک کہ قرآن پورا ختم کر دیا پھر رکوع کیا. ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ مسعر ابن کدام نے ان کو تب دیکھا تھا جب صحیح سے جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا. تو بعد میں تو خیر وہ پھر ان کو وہ تفصیلی واقعہ گزرا ہے کہ انہوں نے کیسے امام صاحب کو چیک کیا اور پھر سب. خارجہ ابن مصعب کہتے ہیں کہ 4 اماموں کے بارے میں ریکارڈ میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کی عادت رکھتے تھے. 4 اماموں میں، ان 4 اماموں میں ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور خطیب بغدادی نے یحییٰ ابن نصر سے یہ روایت کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان مبارک میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. ایک قرآن صبح کا، ایک قرآن رات کا. اور آپ کا کیا خیال ہے رمضان میں لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ جو پڑھنے آتے تھے دور دور سے لوگ، کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے، کوئی خچر پہ بیٹھ کے، کوئی پیدل، کوئی گدھے پہ بیٹھ کے. کوئی ایک قبیلے کے 10 لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی قبیلے کے 50 لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی 2 بندے آئے ہوئے ہیں، کوئی ایک آیا ہوا ہے. تو وہ ان کو کہتے ہوں گے کہ چلو چھوڑو بھائی امام صاحب کو قرآن پڑھنے دو. سبق بھی ہوتا ہوگا، روز پڑھائی بھی ہوتی ہوگی، اور پڑھائی کا جو حساب تھا، جو حال تھا وہ ہمارے سامنے. ابھی ہمارا چھوٹا سا گوٹ ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے ہمارا، اور جناب ماشاءاللہ ابھی درس میں
اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، گیا گزرا دور ہے، گیا گزرا علاقہ ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی طلب نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضرت علی کا شہر تھا کوفہ، کتنے لوگ آتے ہوں گے پڑھنے کے لیے؟ تو ایسی مصروفیت میں 60 قرآن ایک رمضان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم کرنا۔ اس سے ایک تو ہمیں شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہم بھی اس طرح محنت کریں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیرا خوب ذکر کر سکیں، تیرا اچھا شکر کر سکیں، تیری اچھی عبادت کر سکیں، آمین۔ تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو حضرت امام صاحب کر دوسرا، ایک تو ہمیں شوق پیدا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ ہمارے دل و دماغ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و رتبہ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایسے امام کے پیروکار اور مقلد ہیں، ان کے فتووں پر عمل کرتے ہیں کہ جس امام کی نہ صرف علمی مہارت کی کا سکہ پورے عالم میں چھایا، بلکہ اللہ رب العزت نے عبادت اور شب بیداری اور اپنی معرفت بھی ان کو کمال درجے کی نصیب فرمائی تھی۔ وللہ الحمد والمنہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسی ہدایت پر لا کھڑا کیا اور ان راستوں سے بچایا جو ادھر ادھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ خطیب نے ہی حماد بن یوسف سے یہ روایت کیا کہ اسد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مدت جو ریکارڈ میں آ سکی، وہ مدت 40 سال ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے لیے وضو جو کرتے تو فجر کی نماز کے لیے نیا وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے، تو جب سوئیں گے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے فجر کے لیے وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ان کی ترتیب ہوتی تھی۔ وکان عامۃ اللیل، اور فرمایا کہ اکثر ان کی راتوں کی تہجد میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کی عادت تھی۔ یہی روایت ہمیں دوسرے راوی سے بھی پہنچ چکی ہے، اور یہاں پر جابر اسد ابن عمر سے یہ روایت ہمیں مل رہی ہے۔ پیچھے جو راوی تھے وہ خارجہ ابن خارجہ تھے، اور کہتے ہیں کہ جس جگہ حضرت امام صاحب کی روح نکلی ہے نا، جہاں پر فوت ہوئے ہیں، اسی جگہ فوت ہوئے ہیں جہاں نماز پڑھتے تھے، تہجد میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اور ریکارڈ میں جو بات معلوم ہے، اسی جگہ پر 70,000 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی تھی۔ اسی جگہ جہاں مرے ہیں، فوت ہوئے ہیں، 70,000 قرآن پاک کی تلاوت مکمل فرمائی تھی وہاں پر۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ایسے امام پر اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں میں تو خود ریسرچ کروں گا، تو آپ کی سمجھ، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی شرح صدر، وہ وہاں تک تو کیا ان کے جوتے کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے امام کی تقلید عطا فرمائی ہے اور ان کے فتووں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خطیب نے حماد بن ابی حنیفہ سے، حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاذ کے نام پہ رکھا، استاذ کا نام حماد تھا نا، تو حماد، ان کے بیٹے کا نام بھی حماد تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو ہم نے حسن ابن عمارہ سے درخواست کی۔ حسن ابن عمارہ وہاں کے بڑے ایک اللہ والے تھے کہ ہمارے والد صاحب کو آپ غسل دیجئے۔ حسن ابن عمارہ نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد تعریف کرتے ہوئے جو جملہ زور سے سنایا سب کو، جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری مغفرت کرے، تو جہاں تک مجھے پتا ہے پچھلے 30 سال سے ہمیشہ روزے دار تھا۔ تو پچھلے 30 سال سے ہمیشہ کیا تھا؟ روزے دار تھا، اور تیری آنکھیں 40 سال سے رات کے وقت کسی تکیے پر بند نہیں ہوئی۔ بندہ تکیے پہ سر رکھتا ہے پھر آنکھیں بند کرتا ہے نا، تو حسن ابن عمارہ کو جو بات پتہ تھی وہ انہوں نے سنائی لوگوں کو کہ بھائی مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ 30 سال، پچھلے 30 سال سے کسی بھی دن بغیر روزے کے نہیں تھا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ پچھلے 40 سال سے اس کی آنکھوں نے رات کو تکیے پر آرام نہیں کیا، اور
یہ بھی فرمایا حسن بن عمارہ نے کہ اے ابو حنیفہ تو نے اپنے بعد والوں کو ہرا دیا، تو نے اپنے بعد والوں کو ہرا دیا، ہار گئے سب۔ کون کرے گا اتنی عبادتیں جتنی تو کرتا تھا؟ کون کرے گا علم کی اتنی خدمت جتنی تو کرتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکے گا، پہلے سے بتا دیا انہوں نے۔ اور ظاہر ہے ابھی ہم نے جو مثال پڑھی ہے کہ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، رات تہجد، اور پھر اگلی فجر سے ظہر، ناممکن ہے۔ اے ابو حنیفہ تو نے اپنے بعد والوں کو بے بس کر دیا، ہرا دیا، وہ نہیں کر سکیں گے۔ وَفَضَحْتَ الْقُرَّاءَ، اور قرآن کے حافظوں کو تو نے رسوا کر دیا۔ قرآن کا کوئی حافظ ہو وہ کتنا قرآن پڑھ لے گا یار، اتنا تو نہیں پڑھ سکتا جتنا تو پڑھ گیا۔ تو قرآن کے حافظ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی احساس عطا فرما دے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت راتوں کو اکیلا نہ کرتا ہو، لیکن اس حافظ کے لیے جو قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو اور رات کو خوب قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کے لیے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کا جب اس کو خیال آئے گا تو شرمندہ ہو جائے گا کہ اتنا تو میں نہیں کر سکتا۔ تو حسن ابن عمارہ نے یہ فرمایا، حضرت امام صاحب نے 55 حج کیے۔ بار بار حج کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو علماء حج کرنے جاتے ہیں نا بار بار، یا جو اللہ کے ولی بار بار حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے روحانیت اور علم تقسیم ہوتا ہے۔ قطب اور غوث اور ابدال اور علماء وارثین انبیاء وہ کعبے پر آتے ہیں، اور وہاں سے وہ اورا بنتا ہے، وہ اسپیکٹرم بنتا ہے، وہ نظر نہ آنے والی مقناطیسی طاقت بنتی ہے۔ تو جو علماء وہاں جاتے ہیں بار بار، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں علماء کرام پہ کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، ہر سال حج کو گیا ہوا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اندھا کیا دیکھے، روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 55 حج کیے، وہاں اللہ والوں سے ملنے جاتے تھے، علماء کرام سے ملنے جاتے تھے۔ 55 حج کیے، اور اس زمانے کا حج انتہائی مشکل کام تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو حج کے لیے جاتا تھا، ہمارے ہاں تو فیشن ہے نا، حج پہ جا رہے ہیں وہ پرفیوم لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، غلطی خطا معاف کرنا، حج پہ جا رہا ہوں دعا بھی کرنا، غلطی خطا معاف کرنا، حج پہ جا رہا ہوں دعا بھی کرنا، کہا سنا معاف کرنا، محض ایک فیشن ہے۔ یہ ہمارے جو پردادے، ان سے پہلے کے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے، وہ جو ملتے تھے معافی تلافی کرتے تھے، وہ اس لیے کہ راستہ بڑا لمبا ہوتا تھا، 3 6 مہینے لگتے تھے حج تک پہنچنے کو، بیچ میں صحرا، بیاباں، جنگل، بھوک، خطرہ، بیماری، موت، سمندر میں ڈوبنا، طوفان، آندھیاں، وبائیں، کہ کس کس چیز سے واسطہ پڑتا تھا۔ آدھے حج پہ پہنچنے سے پہلے راستے میں شہید ہو جاتے تھے، اور حج سے آتے ہوئے واپسی پہ آدھے شہید ہو جاتے تھے، اور ایک پاؤ جو ہے واپس اپنے گھر پہنچتے تھے۔ تو وہ سچی معافی تلافی کرواتے تھے حج پہ جانے سے پہلے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کیوں ہے، بس دیکھا دیکھی ایک کام پہ لگے ہوئے۔ تو اس طرح کے 55 حج کیے ہیں۔ وہ کوئی ہمارا والا حج نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیسرے چوتھے گھنٹے میں الحمدللہ حرم شریف کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بڑے پرخطر حج ہوتے تھے، پرخطر راستے ہوتے تھے۔ تو اس طرح 55 دفعہ نکل کے جانا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے پیار ہو، اللہ کے گھر سے پیار ہو۔ اچھا جی، امام صاحب کے بارے میں 1 2 اور باتیں ہیں جو ان کی ولایت کے اونچے درجے کو ظاہر کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ بھی نہ آئے کہ یار یہ کون سی بات ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں ہیں۔ اس زمانے کے علماء نے ان باتوں پر اعتراض نہیں کیا، اس زمانے کے علماء نے ان باتوں کو آگے روایت کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، اور اس کی تفصیل امام صاحب نے نہیں بتائی کہ وہ کیسی تھی، کیا دیکھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کی زیارت کی، 99 دفعہ، 99 ٹائمز۔
تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا جاگتے میں کہ اب اگر اللہ نے مجھے یہ فضیلت، یہ شرف عطا فرمایا کہ دوبارہ مجھے اللہ کی زیارت ہوئی، تو میں اللہ سے یہ پوچھوں گا کہ امت کی نجات کس چیز میں ہے۔ عجیب بات، عجیب بات، کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو ایسا شرف دے دے، چھوٹا منہ بڑی بات، برا منہ اچھی بات، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنے فضل و کرم سے، تو ہم تو اپنی ہی کوئی بات پوچھیں گے نا، ہم تو اپنا ہی کوئی الو سیدھا کریں گے نا کہ اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اور اگر دنیا کا نہیں تو آخرت کا، لیکن اپنا ہی، اللہ کے نبی مجھے حوض کوثر پہ ذرا مہربانی فرمائیے گا، میری ذرا سفارش کر دیجئے گا۔ امام صاحب نے عزم یہ کیا کہ میں اگر اللہ نے دوبارہ مجھے یہ شرف دیا تو میں کیا پوچھوں گا؟ یا اللہ تیرے بندوں کی امتیوں کی نجات کس چیز میں ہے، یہ پوچھوں گا۔ اور پھر ایک دن دوبارہ خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اور میں نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ کیا چیز ہے جس سے تیرے بندے نجات پا سکتے ہیں قیامت کے دن؟ یا اللہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیرے بندے نجات پا سکتے ہیں قیامت کے دن؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بندہ صبح اور شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اور ظاہر ہے پڑھنے کا مطلب وہی ہے کہ ان کلمات پر ایمان بھی رکھے، اور ان کلمات میں جو بات وہ کر رہا ہے اس بات کا اپنی زندگی میں لحاظ بھی رکھے۔ پاکستانی قوم کی طرح نہیں صبح صبح ساری قوم کھڑی ہو کر کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، اور پھر پورا دن اس پاک سرزمین کو بگاڑنے میں گزارتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو کئی جگہ بڑی عمر کے اسٹوڈنٹس سے بھی پوچھا کہ قومی ترانے کا مطلب سمجھا سکتے ہو؟ کسی کو نہیں پتہ، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کے وظیفے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے بھائی، ان کلمات کو پڑھے دل سے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، اور پھر یہ جو کچھ ایمان رکھ کے کہا ہے نا زبان سے، اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ساری شرطیں ہمیں دوسری روایات اور ہدایات سے پتہ چلتی ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا افتتاح، ایک اچھی ابتدا تو نصیب فرما دے، ہم پڑھنے تو لگ جائیں ان کلمات کو۔ کلمات یہ ہیں: سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد۔ دوبارہ پڑھیں گے: سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یہ وہ کلمات ہیں، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھے، اس پر ایمان رکھے، اس کے مطلب کو سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات بہت سارے علماء کرام نے کی ہیں، اور آگے وہ علماء کی زبانی جو تعریفات ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ان تعریفات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ ایک چیز یہاں پر بس میں عرض کر دوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں بہت بری طرح ڈر گیا، اور میں قبر مبارک کی مٹی کو بکھیر رہا ہوں۔ اب یہ بڑی بظاہر بدتمیزی کی چیز ہے
کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی مٹی لے اور اس کو ادھر ادھر بکھیرے، یہ تو ادب کے خلاف ہے بھائی۔ قبر کی مٹی تھوڑی بکھیری جاتی ہے، قبر کی مٹی تو جمائی جاتی ہے، اس کو تو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ قبر کی مٹی کو بکھیر رہا ہوں تو میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا خواب تھا عجیب۔ تو میں نے کسی سمجھدار آدمی کے ذمے لگایا کہ وہ جائے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں۔ یہ بہت بڑے امام تھے، عالم تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ خوابوں کی تعبیر صحیح بتا سکتے تھے۔ خوابوں کی تعبیر جو یہ بتاتے وہی نکلتی تھی۔ اللہ نے ان کو یہ خصوصی ایک علم دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے بندے نے جا کے پوچھا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ خواب جس بندے نے بھی دیکھا ہے وہ تو بڑا کوئی کمال کا بندہ ہے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحیح تعلیمات کو، سنتوں کو پورے عالم میں بکھیر دے گا اور دور دور کی انسانیت تک حضور کی سنتوں کو، تعلیمات کو پہنچا دے گا۔ اس خواب کا تو بہت اچھا مطلب ہے، اور وہ بندہ تو بڑے کمال کا بندہ ہے بھائی، کون ہے وہ؟ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی باقی زندگی کو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دین کا علم حاصل کرنے میں، دین کا علم پھیلانے میں، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے اور عبادت گزاری میں خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا حوصلہ مانگنا تو کہیں بے ادبی نہ ہو، یا بہرحال ہم محتاج تو ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے حوصلے کا کچھ حصہ عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالی خوب انتھک عبادتیں کرنے، انتھک علم حاصل کرنے والا بنا دے، علم کے ساتھ ہمارا شغف پیدا فرما دے، ہمیں علم کا پروانہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو